زیارت روز غدیر کا دوسرا حصہ ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تأخذک فی اللہ لومۃ لائم وفی مدح اللہ تعالی۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ خدا کے معاملے میں آپ کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں، اور جب خدا ہی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو مدح کرنے والوں کی مدح اور تعریف کرنے والوں کی تعریف کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں میں ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے خدا سے کیا ہوا عہد سچ کر دکھایا، پس ان میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے، ان میں سے بعض انتظار میں ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ عہد توڑنے والے، تفرقہ ڈالنے والے اور بے دین آپ سے لڑتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ کا آپ کو دیا ہوا وعدہ سچ نکلا، تو آپ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، تب آپ نے کہا کہ وہ وقت کیا نہیں آیا کہ پیشانی کے خون سے داڑھی پر خضاب ہو، تو وہ بدبخت کب اٹھے گا؟ یعنی اپنے دشمن اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمان کیا، اس لیے کہ اپنے رب کی واضح دلیل کا آپ کو یقین اور اپنے معاملے میں کامل بصیرت حاصل تھی۔ آپ بارگاہ الہی میں جان کی تجارت پر خوش ہو کر گئے، تو تجارت اس ذات خدا سے کی تھی، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ، لعنت کر اپنے نبیوں کے قاتلوں اور ان کے اوصیاء کے قاتلوں پر مکمل لعنت، ان کو آتش جہنم میں جھونک دے، اور لعنت کر ان پر جنہوں نے تیرے ولی کا حق ان کی بیعت کا انکار کیا، اور دین کے کامل ہونے کے دن ان کی ولایت کا یقینی اقرار کرنے کے بعد اس کے مخالف ہو گئے۔ اے اللہ، لعنت کر امیر المؤمنین کے قاتلوں پر، حضرت پر ظلم کرنے والوں پر، ان ظالموں کے پیروکاروں اور مددگاروں پر۔ اے اللہ، لعنت کر امام حسین پر ظلم کرنے والوں پر، آپ کے قاتلوں پر، آپ کے دشمنوں کے پیروکاروں اور مددگاروں پر، آپ کے قتل پر خوش ہونے والوں اور آپ کو چھوڑ جانے والوں پر لعنت، اور انہیں عذاب دے۔ اے اللہ، لعنت اس پہلے ظالم پر جس نے آل محمد پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کو روک لیا۔ اے اللہ، آل محمد پر ظلم کرنے والے، ان کا حق غصب کرنے والے پہلے ظالم سے مخصوص اظہار بیزاری کر، اور اس کے طریقے پر چلنے والوں سے تا قیامت اظہار بیزاری کرتا رہے۔ اے معبود، رحمت نازل فرما نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رحمت کر اوصیاء کے سردار علی بن ابی طالب پر اور ان کی پاک آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور قرار دے ہمیں ان سے تعلق رکھنے، ان کی اطلاعات کو ماننے والے، اور کہ جن کو نہ کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم و اندیشہ ہے۔ مؤلف کے ہم نے یعنی یہاں پر کتاب ہدیۃ الزائرین کے متعلق ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں مفاتیح الجنان، تو کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب حدیث الزائرین میں اس زیارت کی سند کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس زیارت کو ہر روز نزدیک یا دور سے پڑھا جا سکتے ہیں، ہر روز پڑھا جا سکتا ہے۔ ذوق عبادت رکھنے والوں اور امیر مومنین کی زیارت کی شائقین کو اسے غنیمت شمار کرنا، اسے فائدہ اٹھانا چاہیے یقین۔ تو یہاں پر تک جو ہے زیارت مکمل ہو گئی۔ دعائے بعد از زیارت ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی ولیک اخی و نبیک و وزیری و حبیبی و خلیلی و موضع سرہ۔ اے معبود، رحمت نازل فرما اپنے ولی پر جو تیرے نبی کے برادر، ان کے وزیر، ان کے حبیب، ان کے خلیل، ان کے رازدار ہیں، وہ ان کے خاندان میں سے بہترین شخص، ان کے وسیع، ان کے چنے ہوئے، ان کے خاص و خالص، ان کے ماندار، ان کے ولی اور ان کے اطرت میں بلندر ہے، کہ وہ نبی اکرم پر ایمان لائے اور ان کی ذریت کے باپ ہیں، وہ ان کی حکمت کا دروازہ، ان کی حجت کے بیان کرنے والے، ان کی شریعت کی طرف بلانے والے، ان کی سنت پر عمل کرنے والے، ان کی امت پر، ان کے جانشین مسلمانوں کے سردار اور مومن کا امیر ہے، وہ چمکتے چہروں والوں کے پیشو ہیں، پر وہ بہترین رحمت فرما جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی پر اور اپنے برگزیدہ و منتخب بندوں میں سے اور اپنے نبیوں کے اوصیاء میں سے کسی پر کی ہو۔ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ احکام لوگوں تک پہنچائے جو تیرے نبی سے حاصل کیے، وہ یاد رکھا جو یاد رکھنا چاہیے تھا، جو کچھ ان کے سپرد ہوا، ان کی نگہداری کی، تیرے حلال کو حلال اور تیرے حرام کو حرام قرار دے، اور تیرے احکام جاری کیے، تیرے راہ کی طرف بلاتے رہیں، تیرے دوستوں سے محبت رکھی اور تیرے دشمنوں کے دشمن رہے، انہوں نے تیری بیعت توڑنے والوں، متفرقہ ڈالنے والوں اور تیرے حکم کو نہ سمجھنے والوں کے ساتھ صبر اور خیر خواہی سے جہاد کیا، کہ بڑھتے تو پیچھے نہ ہٹتے تھے، خدا کے عمل میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اس عمل میں تیری رضا تک پہنچے اور تیرے فیصلے کو قبول کر لیا، انہوں نے تیری خاص عبادت کی اور تیرے خاطر نصیحت کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی شہادت واقع ہوئی تو انہیں ان کی جان قبض کر لی۔ وہ شہید نیک بخت، ولی، پرہیزگار، پسندیدہ، پاک باز، رہبر، رہنما اور ہدایت یافتہ تھے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کے آل پر وہ بہترین رحمت جو تو نے اپنے نبیوں اور اپنے منتخب بندوں میں سے کسی کی ہو، اے جہنم کی پروردگار۔